اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 8 نومبر 2016 ہے اور میں وہی جگہ پر بیٹھا ہوں جہاں سے دعوت ورس نکلے تھے۔ دعوت ورس جہاں سے نکلا تھا، خاص وہ ایک پیکاک کی شکل میں جو ظاہر ہوا تھا، اور یہاں پر ہمارے بچے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سے، ابھی نماز کی تیاری کر رہے ہیں عصر کی۔ کیا مسلمانوں کا ایمان، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، کیا مسلمانوں کا ایمان یہ ہے کہ بنا علم کے جہالت کریں، جذباتی ہو کر نہ آؤ دیکھے نہ تاؤ دیکھے، نہ صبح دیکھے نہ شام دیکھے، گندے گالیاں بکیں، نہ کوئی رشتے کا لحاظ، نہ نماز کی پابندی؟ کیا مسلمان آج کل ایسے ہو گئے ہیں؟ بے شک ایسے ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے بے حیائی۔ خاموش خاموش شہ۔ کیا مسلمان آج کل کے بے حیا بے شرم ہو گئے ہیں؟ سب نہیں، لیکن ہر گھر میں انٹرنیٹ پہنچ گیا ہے، ہر گھر میں واٹس ایپ پہنچ گیا ہے، اور بے حیائی بے شرمی عام ہو گئی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حیا شرم ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ جس کے پاس حیا شرم چلے جاتی ہے، اس کے پاس بے ایمانی کفر آ جاتا ہے، اور پھر وہ بے ایمانی ہو جاتا ہے، اس کے پاس سے امانت چلی جاتی ہے۔ لہٰذا ساری دنیا میں آج مسلمان جو ہیں، زیادہ تر وہ مسلمان جو نمازی پرہیزگار نہیں ہیں، جو قرآن حدیث کو سمجھ کے نہیں پڑھتے اور صرف نام کے مسلمان ہیں، جمعے کے مسلمان ہیں، عید کے مسلمان ہیں، کوئی صبح کے مسلمان ہیں، کوئی شام کے کافر ہیں، یعنی صبح نماز پڑھتے ہیں فجر کی تو عشاء کی چھوڑ دیتے ہیں، عشاء کی پڑھتے ہیں تو فجر کی چھوڑ دیتے ہیں، تو کوئی عید کو پڑھ لیتے ہیں تو کبھی خالی نام کے، تو کوئی کلمے کے مسلمان ہیں، تو خالی کوئی عقیدے کے مسلمان ہیں، یعنی ہاں بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، کلمہ ہے، اللہ ہے، اب رہنے بھی دو یار، اللہ ہے، مذہب اپنی جگہ رہنے دو، دنیا ہے، دنیا میں رہنے والے دنیا کے کام کریں گے، چلو اللہ ہے بس، ہم کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان، تو بعض کلمے کے مسلمان۔ تو ایسے حضرات جو پنج وقتہ نمازی نہیں ہیں، جو حرام حلال کی تمیز نہیں جانتے، جو قرآن اور حدیث کو ترجمے سے نہیں پڑھتے، وہ لوگ زیادہ تر بے حیائی سے کام لیتے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے الگ الگ۔ اور جو مسلمان نمازی پرہیزگار ہیں، وہ بھی برے چیزیں انٹرنیٹ پر ننگا پن دیکھتے ہیں، لیکن ڈرتے ہیں پھر بھی اللہ سے، بولتے ہیں کہ نہیں یہ بے شرمی بے حیائی ہے بھائی، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اللہ کی پناہ۔ وہ دل میں کم سے کم برا جانتے ہیں۔ ویسے حضرات میں پھر بھی بہت ایمان ہے ماشاءاللہ سے، لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ذمہ دار ہیں، گورنمنٹ سروس کرتے ہیں، پرائیویٹ سروسز کرتے ہیں، اور کاروبار کرتے ہیں، کاروبار پر بیٹھے ہیں، یہ ایسے حضرات بھی جو ہے زیادہ تر ذمہ دار ہیں اور سوچ سمجھ کر کوئی کام کرتے ہیں، سوچ سمجھ کر کسی کے بارے میں غلط یا صحیح بولتے ہیں، لیکن بہت زیادہ بے روزگار، آوارہ، جاہل پھرنے والے لوگ ہیں، غنڈہ گردی کرتے پھرتے ہیں۔ ایسے حضرات اسلام کے نام پر لڑنے نکلتے ہیں، جہالت کی موت مر جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جو بس ارے بول دیا بس چلو حملہ کرو، کسی پہ بھی کچھ بھی کر دو، ایسے جاہل لوگوں سے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسے جاہل لوگ جہنم کی موت مریں گے، جہنم میں جائیں گے، کیونکہ اندھے لڑائی لڑنے والے جہنم میں جاتے ہیں۔ تو آخر آپ کا ایمان کیسا ہے؟ ذرا آپ غور کر لیجئے۔ آپ مسلمان ہیں تو کیا آپ پنج وقتہ نمازی ہیں؟ کیا آپ کی اپنی زبان کو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیوی کو ماں بہن کی گالیاں نہیں دیتے؟ کیا آپ
آج کل تکیہ کلام ہو گیا ہے، یعنی کامن ورڈ ہے بلشٹ. بلشٹ یعنی بیل کا گوبر. ویسے ہی بہن گالی بکتے تھے، بہن کی گالی، ماں کی گالی. کیا ہے مطلب؟ تکیہ کلام ہے. بہن کی گالی، ماں کی گالی. تو یہ ہے جرنل تکیہ کلام آج کے مسلمانوں کا. تو کہاں سے ایمان رہے گا؟ کدھر سے رہے گا؟ کیا آپ کا ایمان یہی ہے کہ جہالت کے ساتھ حملہ کرو، کسی پہ گالیاں دو، کسی کو بدتمیزیاں کرو؟ نہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے، نہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے، نہ آپ کے پاس کوئی اختیار ہے. پھر آپ حملہ کس بنا پہ کرتے ہیں کسی پر؟ کسی کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں؟ حرام حلال کی تمیز نہیں ہے آپ کو؟ آخر چاہتے کیا ہیں آپ لوگ؟ یہ ہمارے پاس کی کتیا ہے چھوٹی، کتا ہے، سوری. کتیا بھی ایسے ہی صورت کی ہے، یہ کتا ہے. چلو جاؤ. تو آخر مسلمانوں کا ایمان کیا یہی رہ گیا آج کل کہ پہلے تو بات تو جہالت کرو، پھر بنا تحقیق کسی پہ الزام لگاؤ، بنا سوچے سمجھے کچھ بھی بول دو، گالی بک دو، ماں بہن کر دو کسی کو بھی، کامنٹس دے دو، گندے کامنٹس دے دو، اپنے آپ کو قاضی سمجھ جاؤ، اپنے آپ کو اختیار والے سمجھ جاؤ. یہ مسلمان کا ایمان نہیں ہو سکتا. مسلمان کا ایمان وہ ہوتا ہے جو ثبوت کی بنا پہ ادب سے بات چیت کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، اور حق اور حلال کی تمیز رکھتا ہے، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں بات کرتا ہے، اور مکمل علم سے بات کرتا ہے. ایسا علم آج کل جنرلی مفتیوں کے پاس، عالموں کے پاس موجود ہے، لیکن ان میں بھی صبر نہیں ہے، ان میں بھی جہالت آ گئی ہے. وہ خود تو نہیں لڑتے، لیکن لوگوں کو لڑا دیتے ہیں. فسادی علماء دین بھی ہیں بہت زیادہ، علماء سو بھی ہیں، علماء حق بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علماء دین قرب قیامت ایسی قوم ہوں گے، یعنی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت، کہ آسمان کے نیچے بندر اور سور جیسے ہوں گے، خنزیر جیسے ہوں گے. جب ان کے پاس لوگ جائیں گے پوچھنے کے لیے تو وہ فساد لگائیں گے. اور آج دیکھیے آپ، بڑے بڑے لوگ جو ہے بھٹکے ہوئے ہیں. تو مسلمان کا ایمان، پہلے اپنے ایمان کو پہلے سنبھالیے، پہلے کلمہ پڑھیے، پھر شرک اور بدعات سے بچیے. بدعات مطلب دین میں اضافہ یا دین میں کوئی چیز کی کمی کرنا بدعات ہے. بدعات سے بچیے، شرک سے بچیے، پھر 5 وقتہ نمازی ہوئیے. پھر بنا کسی پہ الزام لگانے سے پہلے سوچ سمجھ کر ثبوت کے ساتھ بات کیجیے. پھر قرآن حدیث کی روشنی میں بات کیجیے. پھر ادب کے ساتھ بات کیجیے، ادب کے ساتھ کوئی چیز کا انکار کیجیے، ادب کے ساتھ اقرار کیجیے. اپنی زبان کو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیجیے، تو آپ مسلمان ہوں گے. نہیں تو کہاں کے مسلمان بھائی؟ فسادی، شرارتی، جاہل لوگ ہیں. اپنی بہن کو کوئی گالی دیتا ہے تو لڑنے جاتے ہیں، لیکن آپ ٹھہر کر صبح شام دوسری بہنوں کو، بھائیوں کو گالی دیتے ہیں، ماں کو گالی دیتے ہیں، اپنی بیوی کو گالیاں بکتے ہیں، تیری ماں کی، تیری بہن کی کرتے ہیں، اس کا ماں کا، اس کا فلاں، اس کا یہ. تو ایسے لوگوں سے ہندوستان بھرپور بھرا پڑا ہے. مجھے کہیں بھی مسلمان نظر نہیں آتا، صرف مسلمان کے کپڑے نظر آتے ہیں، مسلمان کے حلیے والے نظر آتے ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے نظر آتے ہیں، اذانیں سنائی دیتی ہیں مسجدوں میں، نماز پڑھنے والے نظر آتے ہیں، لیکن ایمان کسی کے دل میں نظر نہیں آتا. نماز پڑھ کے نمازی پرہیزگاروں کو میں دیکھا ہوں باہر نکل کے ماں بہن کی گالیاں بکتے ہیں. اماموں کو میں دیکھا ہوں کہ تیری ماں کی، تیری بہن کی کر کے پھر بیویوں کو لاتے مارتے ہیں. کہاں ہے ایمان؟ کہیں نہیں ہے. مجھے کہیں نہیں نظر آ رہا ہے ایمان. اللہ کی پناہ، ایمان. واہ آج کے مسلمان.